تو وہ اس کو کیسے کتنی دیر ریزسٹ کر گیا، اور پاکستان کو ضرورت کیا ہے وہاں پہ کو بھیجنے کی؟ انتخابی حلقے اس کو یہ اپنی جاگیر سمجھتے ہیں، ان کو تو حکومت چاہیے۔ وہ میں بات کرتا ہوں کہ ہمیں تو مارنے کے لیے ملا ہی کوئی نہیں جن کو مارنا تھا۔ تو یہ ہماری فگرز ملتی ہیں کیجولٹیز کی، وہ خبریں بھی سپریس کی گئیں جان بوجھ کر۔ وہ جو انارکی والا پیریڈ ہے نا جس میں ایکچوئل قتل عام ہوا ہے۔ اچھا، پہلے تو بات کرتے ہیں کہ اس وقت کا میڈیا کا کیا رول تھا۔ اس وقت ایک بندے نے کتاب لکھی جو اس وقت میڈیا کے انچارج تھا ایسٹ پاکستان میں، قطب الدین عزیز غالباً اس کا نام ہے، اور میں نے اس میں ریفرنس دیا اپنی کتاب میں، اس میں پرولاگ میں اس کا ذکر ہے۔ اس نے کتاب لکھی تھی بلڈ اینڈ ٹیئرز، تو اس وقت اس نے بھی وہ لسٹ کی تھی کہ کس کس جگہ پہ کتنا بہاری مارے گئے ہیں یا ویسٹ پاکستانی مارے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں انسٹرکشنز تھیں ویسٹ پاکستان گورنمنٹ سے کہ آپ نے یہ کلنگ رپورٹ نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ کہ اگر یہ آپ نے رپورٹ کی تو ہو سکتا ہے کہ ویسٹ پاکستان میں جو بنگالی ہیں ان کو کوئی نقصان پہنچے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ویسٹ پاکستان میں اتنے بنگالی تھے، کسی نے ان کو کوئی تھپڑ بھی مارا؟ بالکل ان کو کچھ نہیں ہوا، اور ویسے اس لیے بھی نہیں ہوا کہ ویسٹ پاکستانیوں کا ایٹیچیوڈ ہی نہیں تھا کہ بنگالی ہمارے ملک کے باشندے نہیں ہیں یا کوئی اس طرح۔ وہ خبریں بھی سپریس کی گئیں جان بوجھ کر۔ وہ جو انارکی والا پیریڈ ہے نا جس میں ایکچوئل قتل عام ہوا ہے۔ یہ بعد میں تو جھوٹ بولتے ہیں نا کہ فوج نے جا بندے مار دیے اور عورتوں کو خراب کر دیے، ایکچولی وہ ہوا ہے اس پیریڈ میں۔ اور ٹوٹل اچھا میری اپنی جو 2009 میں، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ 2009 میں نے یہ اس کا پہلا جو ڈرافٹ تھا وہ کمپلیٹ کیا، اور بعد میں اس کے بعد یہ کتاب آئی ہے ڈیڈ ریکننگ ڈاکٹر سرمیلا بوس کی۔ تو یہ ہماری فگرز ملتی ہیں کیجولٹیز کی۔ میرے اندازے میں 1.5 لاکھ کے قریب بندے وہاں پہ شہید کیے گئے، نان بنگالیز، جو بنگالی کرمنلز نے اور انڈین ایلیمنٹس جو شامل تھے انہوں نے مارے۔ اسی طرح عورتوں کو بھی بہت دردناک، یعنی بندہ سن نہیں سکتا جو جس طریقے سے کچھ انہوں نے واقعات کیے۔ اس کے علاوہ فوج نے جب ایکشن شروع کیا تو فوج کے ہاتھوں وہ 300-350 بندے ڈھاکہ میں جو مارے گئے، اس کے بعد ہمیں تو بندہ ملا ہی نہیں جس کو مارنا تھا۔ یعنی ہمیں تو مارنے کے لیے وہ ملے نہیں جن کو مارنا تھا۔ جیسے میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ آگے جاتے ہیں بنگالی جو قصبے میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نیچرلی آپ ان کو تو نہیں ماریں گے۔ اور جیسے میں بات کروں کہ جدھر کہیں فوج تھی اپنے بارڈر کے اوپر پوسٹوں پہ، تو سویلین آبادی آؤٹ آف باؤنڈ تھی، اوپر سے انسٹرکشنز کے ریسٹور نارمل سی۔ تو ہمارے بڑے وہ محنت لوگوں نے اس طرح کی، میرا کمانڈنگ افسر وہ مولوی کو پکڑتا تھا، ایک جماعت اسلامی والے کو جیب میں بٹھا دیتا، چلا جاتا تھا سسٹمیٹک طریقے سے، وہ ہر گاؤں میں جا کر لوگوں کو اکٹھا کر کے ان سے بات کرتا تھا، اور اس طرح نارمل سی کا وہ اس کا جو کانسیپٹ تھا کہ لوگوں سے جا کر ملا جائے، اور ہم بھی جہاں کی موقع ملتا لوگوں کا اکٹھے ہم سے بات کرتے تھے۔ وہ میں بات کرتا کہ ہمیں تو مارنے کے لیے ملا ہی کوئی نہیں جن کو مارنا تھا۔ میں بات کرتا کہ تقریباً 1.5 لاکھ یہ اور عورتوں کے ساتھ بھی زیادتی اس وقت کی گئی۔ اس کے بعد فوج کے ہاتھوں وہی جو وہاں سے ایک اپنے طور پہ انہوں نے ایک نیریٹو بنا لیا تھا، وہی نیریٹو پچھلے 50 سال سے ریپیٹڈلی کیا جا رہا ہے، اور اس میں ایڈیشن جو ہے وہ بھارت کی طرف سے۔ جیسے اگر آپ ڈاکٹر شرمیلا بوس کی کتاب کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ایک پیراگراف میں آپ کو یاد ہوگا انہوں نے مینشن کیا ہے کہ جو انڈین 2 جرنیل بیٹھے ہیں، اور وہ ایک کہتا ہے کہ 3 لاکھ کیجولٹیز کہہ دیں، وہ دوسرا کہتا ہے نہیں 5 لاکھ کہہ دیں، which that's what she mentions. So اس لیول کی جو ایگزیجریشن ہے وہ بھارت کی طرف سے کی گئی۔ سب سے بڑی تو اس نے کی نا مجیب نے، مطلب اس نے کہا جی 30 لاکھ کتنے مار دیے، 3 ملین مار دیے، اور اتنی عورتوں کے اوپر فگر اس نے دے دی، سارا جھوٹ تھا اس میں کچھ۔ تو وہی پروپیگینڈا چل رہا ہے۔ تو ہمارے یہاں سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ میڈیا کا سائلنس اس لیے ہے کہ لوگوں کے پاس نالج نہیں ہے اور وہ مزید اس کو ریسرچ نہیں کرنا چاہ رہے؟ ابھی تو جو لوگ ہیں، نوجوان لوگ، یہ تو بلیو کرتے ہیں جو ان کو بتایا گیا ہے۔ اگر میں نے جو پہلے لیٹر لکھا نا وہ اس کا کہ قیدی تو اتنے نہیں تھے، تو مجھے بڑے سخت قسم کے اس کے جواب ملے۔ حمود الرحمان کمیشن کا وہ حوالہ دیتے ہیں کہ اس کو دیکھو تو جی حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کی حیثیت یہ ہے، ایک تو اس کا جو چارٹر آف ڈیوٹیز یا جو بھی اس کا وہ مینڈیٹ ہے وہ یہ تھا کہ آپ نے پولیٹیکل سائڈ ٹچ نہیں کرنی، صرف ملٹری ایسپیکٹ دیکھنا ہے۔
Right. ابھی ملٹری اسپیکٹ جب انہوں نے دیکھنا شروع کیا تو ان کو جو یہاں سے فیڈ کیا گیا یہی جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ تعداد جیسے قیدیوں وہ انہوں نے لکھ لی. اب 2 سال کے بعد جب قیدی واپس آئے ہیں تو ان کی تو اسٹیٹمنٹ اور تھی. وہ جب انہوں نے آ کر چند ایک کو بلایا انہوں نے کہا جی اصل تو یہ تھے تو وہ پھر رپورٹ ٹھپ کر کے رکھ دی. اس وقت تک بھٹو کا کام ہو چکا تھا کہ وہ سمجھتے تک اسٹیبل ہو گیا. شروع میں تو کیا نا کمیشن How much it had to do with the greed of Bhutto, as some people say, of the power. نہیں وہ شروع سے ایسا ایک ذہنی طور پہ ابنارمل آدمی تھا. He wanted to rule a country irrespective of its size. ان کو اور یہ باقی بہت سارے لوگوں کو یہ جو جاگیردار طبقہ ہے جو بادشاہوں سے پہلے سے چلا آ رہا تھا جی بادشاہ نے جاگیر دے دی تم اس کے انچارج ہو تو ان کو حکومت چاہیے ملک خواہ کسی بھی سائز کا ہو خواہ ایون ان کا ایک ضلع ہو. جس طرح ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو الیکٹیبل ہے یہ اپنی اپنی ان کی جو انتخابی حلقے اس کو یہ اپنی جاگیر سمجھتے ہیں. ان کو تو حکومت چاہیے. بھٹو کا تو تھا کہ پاکستان پورے پہ اگر میں حکومت نہیں کر سکتا تو آدھا کرا لوں. That is exactly what he did. He wanted to rule a country irrespective of its size. Even وہ سندھ دیش کی طرف جاتا اگر پاکستان مطلب یہ ان کو یہ نہیں ہے کانسیپٹ کہ کوئی ملک یا کوئی ملوطنی یا کچھ یہ تو حکمران ہے. Right. So, of course, there was greed. ایک ذہنی کیفیت تھی اور جو ہم ابھی تک دیکھ رہے ہیں تو چیزیں چینج نہیں ہوئی. وہاں سے اگر ہم بھارت کے پروپیگنڈا کی بات کریں تو وہ پنشیر پہ آ کے لینڈ کیا ہے. سر مجھے بتائیں ہم لوگ تو فوجی نہیں ہیں تو ذرا سا سلائٹلی ڈیویٹ ہو جائے گا. کیا ٹینکس اٹھا کے پنشیر پہنچانا اتنا ہی آسان ہے جتنا جنرل جی ڈی بخشی نے لکھا تھا؟ نہیں وہ تو ایسے پاگل آدمی ہے. وہ یہ ضرورت نہیں ہے اس کی. دیکھیں پنشیر ایک ایریا ہے جس کے چاروں طرف کابل گورنمنٹ کے لوگ بیٹھے چاروں طرف بیٹھے تو وہ اس کو کیسے کتنی دیر ریزسٹ کر دیا. اور پاکستان کو ضرورت کیا ہے وہاں پہ کو بھیجنے کی؟ Absolutely. So my point was just that the propaganda of this level was done then and it is done now. اچھا وہ کیا امراللہ صالح جی اس نے وہ تھا نا ان کا بندہ جو اس طرح کی وہ کہانیاں گھڑتے رہے تو فزیکلی اٹ از ناٹ پاسبل. اور یہ پنشیر پاکستان کے ساتھ بارڈر نہیں ملتا اس کا بیچ میں بہت سارا ایریا ہے پہاڑ ہے اور پنشیر آگے جا کر کے وہ ویلی بنتی ہے چھوٹی سی. تو یہاں سے کیسے ٹینک چلا کر لے جائیں گے وہاں پہ یہ جہاز؟ نہیں بیکاز ایز اے لے مین آئی ڈونٹ تھنک کہ ٹینکس کو اتنی کینڈیز ہیں کہ بندہ اٹھائے اور اٹھا کے وہاں پھینک دے. وہ بارڈر بھی نہیں ملتا. چلو آپ کہتے ہیں جی بارڈر یہ باجوڑ کے ساتھ اگلا پنشیر ہے تو یہ شاید وہ چلے